بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم افتخار الحسن ریونڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل IH ریونڈی۔ آج میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف واقعہ کے متعلق کچھ عرض کر رہا ہوں، جس میں بعض احباب کا اختلاف بھی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں کہ حضرت بلال کے اذان نہ دینے پر جب کائنات کا نظام جام ہو گیا، معاف کیجیے گا، مؤذن اسلام خدمتگار شہنشاہ دو عالم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی پرسوز کہانی کا ہلکا سا عکس تو ہم اپنی دوسری ویڈیو میں بتا رہے ہیں، جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں کہ کیا کیا رنج و علم اور دکھ درد مصیبتیں کھٹن اور کیسی کیسی محنت و مشقت اٹھانا پڑی ہمارے اسلاف کو۔ یہاں ہم صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر مالک کائنات نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیسا اعزاز بخشا۔ حضرت بلال کو پیش دامن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سعادت مندی نصیبی ہونے کے ساتھ مؤذن اسلام یعنی اذان دینے والے بانگی کا رتبہ بھی، منصب خاص بھی ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز جب مدینہ منورہ کی وادی مقدس میں بلند ہوتی تو عرب کے صحرا میں گونجتی ہوئی ایک سما باندھ دیتی۔ جلاپا بعض لوگوں کو نس نس میں سرایت کر جاتا ہے، وہ اپنے حریفوں کے امور میں اٹھتے بیٹھتے نقص نکالتے رہتے ہیں۔ زبان میں توتلا پن ہونے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کے الفاظ سننے والوں کو درست معلوم نہ ہوتے تھے۔ اعتراض کرنے والے کفار کی بات جب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیان کی تو ایک رائے پر اگلی صبح منتہائے سحر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بجائے فجر کی اذان کسی دوسرے صحابی نے دی، مگر یہ کیا، فجر نے طلوع ہونے سے انکار کر دیا، ساعتیں جام ہو گئیں اور وقت تھم گیا، حرکتیں رک گئی، نظام کائنات کی معاملات رک گئے، جوں کہ توں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مضطرب صحابہ کرام حیران اور پریشانی کے عالم میں مضطرب ہونے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے، واٹ از دی میٹر، کہ آج اندھیرے ہیں کہ چھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ صورت حوال سے آگاہی کی خاطر رہبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور معاملہ پیش کیا گیا کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام والی مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج فجر کی اذان کیوں نہیں دی گئی؟ بقول شعر، گفت ہاتف بردر خیر الورا، چہ سبب بے بانگ شد خانہ خدا، یعنی فرشتہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج اذان کیوں نہیں ہوئی؟ جبریل امین کو بتایا گیا کہ اذان تو کہی گئی ہے اور بہت زور و شور سے کہی گئی ہے، فلاں صحابی نے اذان نے فجر دی ہے، سب نمازی بہت خوش ہوئے ہیں اور شیطان دور تک بھاگا ہے۔ گفت اذان امروز شد با شور و زور، شد مسلی راہ تو شیطان نفور۔ جبریل کہنے لگا، نہیں، آج عرش پر فرشتوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سنی۔ گفت ہاتف بازاز بانگ بلال، خوش شدے بر عرش رب ذوالجلال۔ فرشتہ عرض گزار ہوا کہ جب حضرت بلال اذان دیتے تو رب ذوالجلال اپنے ملائکہ کے بہت خوشی
سے بلال کی اذان سنتے تھے، مگر آج بلال کی آواز نہیں آئی۔ ایک عرصے سے یہ معمول تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے حی علی الفلاح کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا تھا۔ امر دنیا کے سر انجام دہی پر معمور سب کے سب عرشی فرشی فرشتے حیرت زدہ ہیں کہ مکہ کی تپتی ہوئی سنگلاخ ریزہ وادی میں زنجیروں میں جکڑا بلال رضی اللہ عنہ، طرح طرح کی اذیتیں سہتا ہوا بلال، احد احد، اللہ از ون، اللہ از ون، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا بلند کرنے والا بلال رضی اللہ عنہ، جو ہر روز اسی طرح کی صدائے عظیمہ کے ساتھ طلوع فجر کی نوید سناتا ہے، آج اس بلال کی آواز سنائی کیوں نہیں دے رہی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو وحدہ لا شریک، یگانہ و انتہائی دیدہ ور ہونے کے سبب کائنات کے ذرے ذرے کی چھوٹی چھوٹی سی حرکات سے بھی بے خبر نہیں، فرمان باری تعالی ہے، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، سورۃ المومن میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ نگاہوں سے کی جانے والی خیانتوں تک سے واقف ہے اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر و مالک بھی ہے، اور کائنات کے نظام کا رک جانا بھی اسی اللہ علیم و خبیر کے علم سے ہے، اور یہ مشیت ازلی یعنی اللہ کی مرضی کا حصہ ہی تھا۔ جبریل امین نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلال رضی اللہ عنہ کی توتلی زبان کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا والے اگر طلوع فجر کے خواہش مند ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے پر راضی کریں، ورنہ مالک کائنات کا فرمانا ہے کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، میں مطلق فجر کو طلوع نہیں کروں گا۔ اصحاب کی درخواست پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس پر بلال رضی اللہ عنہ نے یوں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو نظام میں کائنات کی سانسیں بحال ہونا شروع ہوگی، اور یوں اللہ پاک نے بلال رضی اللہ عنہ کی ایسے اعزاز سے نوازا جو اس سے پہلے نبیوں کو بھی نہیں ملا، مگر سرور الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بلال رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ ہاں، اس روایت پر بعض لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ غیر مستند ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات یا واقعہ ان کے علم میں نہ ہو، جس کو ہم واقعہ کو نہیں جانتے، تو وہ درست ہی نہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہی نہ ہو، کیونکہ پورے کا پورا علم تو صرف اللہ علیم البصیر کے پاس ہے، اور ایسے معجزے کا دکھانا یا دکھا دینا اللہ کی ذات کے سامنے کوئی مشکل نہیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے بے شمار انعامات رکھتا ہے۔ اس امر میں کسی کی تشنگی کے ازالہ کے لیے اپنے قریبی علماء کرام سے رجوع کریں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم ترین اعزاز و انعام تھا۔ This is a greatly noble premium prize by Allah to حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے علماء دین سے مسائل کو نیکی کے ساتھ سیکھا اور پوچھا کریں۔ تو ہمیں یاد رکھنا، حکیم افتخار الحسن راولپنڈی۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ